ڈان نیوز میں مجاہد بلری آپ کو خوش آمدید کرتا ہے۔ یوں تو گفتگو تو سارے ملک کی اور وفاق کی اور اسلام آباد کی حکومت کی کرنی چاہیے کہ آج کل ہمارے قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس بھی جاری ہے، حکومت کے ترجمان بڑے گرج چمک رہے ہیں، چور ڈاکو جواب میں سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن میں نے سوچا کہ اپنے صوبے مطلب یہ کہ تمامی صوبے ہمارے ہیں، لیکن ہمارے شہر میں بھی سندھ اسمبلی کا بڑا ہنگامہ خیز اجلاس جاری ہے۔ اسی اجلاس کے دوران میں نے اپنے مہمانوں کو زحمت دی ہے، اور میرے ساتھ شہریار مہر ہیں، اور یہ ہے کہ شہریار مہر ان کی فیملی سیاست میں برسوں سے ہے، والد صاحب بھی ایم این اے الیکٹ ہوتے رہے، خود بھی ماشاءاللہ اسمبلی میں تواتر سے آ رہے ہیں، پھر مرتضیٰ وہاب، اب یہ بھی میں کہنا پڑے گا ہمارا بھی ان کی فیملی سے بھی تعلق ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے اب سندھ کے ترجمان ہیں، بیرسٹر ہیں، سینیٹر رہے، اور پھر ہمارے صلاح الدین حیدر صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ، اور جب میں عام طور پر جب ذرا مشکل ہوتی ہے تو میں اپنی ان سے گائیڈ لائن لے کے صلاح الدین حیدر کو بلا لیتا ہوں۔ پھر تحریک انصاف سے میں کہہ تو رہا تھا کہ بھئی کون ہے، لیکن پھر اچانک چلی گئی ہیں، لیکن کیونکہ کہتے ہیں جی دوسری بڑی پارٹی ہو گئی، تیسری بڑی پارٹی ہوئی ہے، تو پھر میں نصرت پٹھان سے بھی پوچھوں گا کہ تحریک انصاف کیا کر رہی ہے۔ اور اس وقت جیسے میں نے کہا کہ منی بجٹ پیش کیا گیا ہے، لیکن اگر میں براہ راست میں مرتضیٰ سے بعد میں پوچھ لیتے ہیں، شرح یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی کی یہ تیسری حکومت ہے، یہ انہی منی بجٹ کی بن رہا ہے، تو جو اس وقت اسمبلی میں تو آپ لوگ یعنی جب کھڑے ہوتے ہیں یا عام طور پہ میں دیگر لوگوں کو وہ ماننے کے تیار ہی ہیں کچھ انہوں نے کچھ نہیں کیا، لیکن بہرحال سندھ کے عوام انہیں ووٹ تو دے رہے ہیں نا، پچھلے 10 سال سے کچھ کیا ہوگا نا، انہوں نے کچھ ڈیلیور کیا ہوگا۔ اب یہ اور بات ہے ان کے بہت ایشوز پر کچھ ڈیفیسٹ ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پیپلز پارٹی کو تمام پارٹیاں مل کے ٹارگٹ بنا رہی ہیں، جوائنٹ اپوزیشن بھی بن گئی ہے، تو کچھ ماشاءاللہ سینئر آدمی ہے، کیا کہیں گے وہاں سے آپ؟ دیکھیں مجاہد صاحب، ہم تو آبزرو کر رہے ہیں چیزوں کو 2018 سے ایکٹیولی، تب سے ایم پی اے بنتے آ رہا ہوں، اور اس سے پہلے سے بھی چیزیں نظر تو آ رہی ہیں۔ تعلق میرا سندھ کے سب سے آلموسٹ آخری ڈسٹرکٹ سے ہے، تو کراچی سے شکارپور تک میری ریگولر ٹریولنگ بھی رہتی ہے، کبھی بائی ایئر نہیں تو بائی روڈ موسٹلی ہوتی ہے۔ تو اوور آل جو صوبے کی ہماری حالت ہے وہ بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، ان ٹرمز آف ڈیولپمنٹ کہیں، ان ٹرمز آف گورننس کہیں، ہر تقریر میں ہر اس میں ہمارے سی ایم صاحب ہوں، فائنانس منسٹر ہوں، وہ یہ کہتے رہے کہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب، گورننس سیدھی کرنی ہے، کرپشن ختم کرنی ہے، ایجوکیشن ہماری ٹاپ پرائیورٹی ہے، روڈ سٹرکچر ہماری پیک پرائیورٹی ہے، بٹ انفارچونیٹلی آن گراؤنڈ یہ سب چیزیں نہیں ہیں موجود۔ ٹھیک، آپ جو وجہ کہتے ہیں کہ کیسے پھر پیپلز پارٹی کو ووٹ ملتا ہے، یہ لوگ کیسے آ جاتے ہیں دوبارہ، سندھ کا آدمی کیوں ووٹ دیتا ہے، اس کی کئی ریزنز ہیں۔ نو آفینس اگینسٹ مرتضیٰ وہاب کے لیے یا پارٹی کے لیے کسی، لیکن جو میسو کرپشن ہوئی ان پچھلے 10 سال میں یا اس سے پہلے 5 سال میں جو ہوتی رہی، وہ کرپشن ری انویسٹ کرتے ہیں الیکشنز پہ، لوگوں پہ، چیزوں پہ، نئی ٹرمز ری انویسٹ ہوتی ہے، اور یہ اس کے تھرو دوبارہ جو ہے یہ الیکشنز میں سرخرو ہو جاتے ہیں۔ ایک یہ، دوسرا پیک پہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی ہے۔ ہم کہتے تو ہیں کہ جمہوریت ہے، لیکن ان 10 سال میں سندھ میں جمہوریت کی آڑ میں بدترین ڈکٹیٹرشپ، آزاد میڈیا ہے، کہاں سب کچھ آ جاتا ہے، کچھ بھی نہیں آ رہا نا۔ آپ شکارپور کی تو نیوز میں نے کبھی کسی چینل پہ چلتے ہی نہیں دیکھی، آج بھی 3 لوگ مر گئے یہاں پہ، میں نے تو کسی چینل پہ نہیں چلتے دیکھا۔ میں نے جو نوٹ کیا ہے، ہمارے جتنے بڑے مین سٹریم چینلز ہیں وہ صرف مین نیوز، فیڈرل لیول کی نیوز، نیشنل لیول کی نیوز، اس پہ زیادہ اثر ہوتا ہے، چھوٹی نیوز پہ نہیں ہوتا۔ سر صاحب، آپ کے لیے ایک اچھی بات یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کے ترجمان کچھ کہیں گے تو کہیں گے جی پارٹی، شہریار کہیں گے تو اپوزیشن، آپ اوور آل ماشاءاللہ فالو بھی کرتے رہے ہیں، اتنی پرفارمنس کے بعد وہ جو میں نے سوال کیا کہ بہرحال ابھی تک جڑے ہوئے ہیں، کیا یہ سبب یہ ہے کہ جو متبادل، کیونکہ پنجاب میں تحریک انصاف متبادل ہوئی تو لوگوں نے بڑے ووٹ دے دیے، سندھ میں کیا صرف اس وجہ سے پیپلز پارٹی کو دے رہے ہیں کہ ان کا کوئی آلٹرنیٹو جوائنٹلی نہیں ہے؟ پہلے تو مجاہد پروگرام شروع ہونے سے پہلے شہریار مجھے بتا رہے تھے کہ یہ 11 سال سے آپ پی ایم پی ہے نا، 11 سال تیسری دفعہ الیکٹ ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا پہلی دفعہ الیکٹ ہوئے تو نثار کھوڑ اسپیکر تھے، اور انہوں نے باقاعدہ تربیت کا انتظام کیا تھا ان کا کہ ایم پی ایس کو کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، اسمبلی میں کیسے بولنا چاہیے، تاکہ اسمبلی لیجسلیٹر کی حیثیت سے چل سکے۔ مجھے سن کے افسوس ہوا کہ اس دفعہ کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ اب مرتضیٰ وہاب آپ کو بتائیں گے، ان کی ابھی آدھی آئی ہے، انہوں نے بتایا کہ شاید میری نظر میں، اگر آپ ایکسیپٹ کرتے ہو تو بتا دیجیے گا، میری نظر میں اسمبلی جو ہے وہ عجیب نان فنکشنل ڈس فنکشن سے نظر آتی ہے۔
کسی کو معلوم نہیں کہ بات کیا کرنی ہے، موضوع کیا کرنا ہے، بجٹ کا ایشو کیا ہے، ایشوز کیا ہے. رول آف پروسیجر پڑھی کتاب، رول آف پروسیجر کتاب ہوتی ہے پوری، میں نے اسمبلی بہت کور کی، آپ نے بھی کی ہے. وہ کتاب ہم پڑھ کے جاتے تھے خود رپورٹر کے حیثیت سے. کیا ایسا کیوں ہے؟ جہاں تک یہ جھگڑے فساد کا ذکر ہے، جھگڑے فساد کا ذکر اس لیے ہے کہ تربیت نہیں ہے. دیکھیں علم حاصل کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، علم ہوگا تربیت نہیں ہوگی تو علم بیکار ہے آپ کا. آپ سے سوال کروں گا، آپ دونوں آبزرویشن کر یہی پھر یہی میں ان سے سوال کر دیتا ہوں نا کہ یہ والی بھی کیا بات ہے بیرسٹر کہ آپ اگر جو کوئی خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، نشاندہی مطلب اب بیچاری وہ معصومانہ طریقے سے سیما ضیا کہہ گئی، اب وہ بیچاری سے دل کے بات نکل گئی، اگر اس کو بعد میں وضاحت کرنی پڑی تو اگر تو آپ بھی یہ کہہ سکتے ہیں ہاں بھائی ہاں اس شعبے میں ہم نے کام نہیں کیا، ہم یہ نہیں کر سکے. یہ بات صحیح ہے کہ ہم یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ٹھٹا سے ہم بدین جائیں تو ڈیولپمنٹ ہمیں نظر نہیں آتا. ہمارے ہاں جو ہے ٹرانسفر پوسٹنگ ایک بڑا مسئلہ ہے. آپ کیا یہ ایک مسئلہ ہے کہ جو بہرحال ایڈورٹائزنگ کے نام پر جو کچھ ہوا اور یہ ہوا، تو یہ تو بیرسٹر اگر مشکل کام ہوتا ہے، مجھے پتا ہے کہ سیلف جو ہے اکاؤنٹیبلٹی. جی شہریار صاحب نے کہا کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور اس لیے الیکٹ ہو کے آتے ہیں کیونکہ پیسے بڑے خرچ کیے جاتے ہیں. اگر میں اس بات کو ایکسیپٹ کر لوں تو پھر شکارپور میں شہریار صاحب کے حلقے میں بھی یہی چیز ہونی چاہیے تھی نا کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ تھا اور ہم ان کے علاقے میں بندہ کھڑا کر کے جیت جاتے. دیکھیں آخر میں عوام ڈیلیورنس کو دیکھتی ہے، عوام دیکھتی ہے کہ اس کا جو الیکٹڈ نمائندہ ہے کیا اس کے لیے ایکسیسیبل تھا، اس کے لیے موجود تھا، اس کی غمی خوشی میں. آپ نے ان کے علاقے میں ڈیلیور نہیں کرا نا تو ان کے لیے وہ جیت گئے. آپ کا کینڈیڈیٹ نہیں جیتا، یہ بھی ہو سکتا ہے. نہیں پیسے گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ اگر نمائندہ ایکسیسیبل ہوتا ہے تو اس کو ووٹ پڑتے ہیں. یہ اپنے علاقے میں ایکسیسیبل تھے، ہمارا امیدوار شاید اس طریقے سے ایکسیسیبل نہیں تھا، یہ جیت گئے. جب یہ کریڈٹ اپنے لیے لیتے ہیں کہ ہم میرٹ پر جیت گئے تو وہی پرنسپل سندھ کے باقی اضلاع میں بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے جو وہاں پہ لیڈران تھے، جو ہمارے نمائندے تھے، وہ اپنی عوام کے ساتھ کھڑے رہے، ان کی غمی خوشی میں ساتھ رہے، ان کی چیزوں پہ ان کو لک آفٹر کیا، ڈیولپمنٹ کا کام کیا گیا، اس لیے چیز کی گئی. آپ نے بات کی کہ جی میں کراچی سے سکھر جاتا ہوں تو ڈیولپمنٹ نظر نہیں آتی. میں سمجھتا ہوں ابھی بدین تک گیا ہوں، ٹھٹا سے بدین. شہریار صاحب بات کریں باہر جاتے تو ہوا میں آپ کیا دیکھیں گے؟ میں نے کہا دونوں موڈ یوز کرتے ہیں تو نظر آ جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. میں بتاؤں مجاہد صاحب ایسا کرتے ہیں، آپ کا کیمرہ لیتے ہیں اور ہم سندھ کے اضلاع میں جاتے ہیں جو ہائی ویز ہیں. میں سمجھتا ہوں اس وقت مثالی کنڈیشن میں ہے. آپ کراچی سے آل دا وے ٹو سکھر جائیے، ٹھیک ہے، بہترین آپ کو مثالی وہاں پہ سڑکیں نظر آئیں گی. ایک زمانہ تھا جب ہم نے گورنمنٹ ٹیک اوور کی تھی 2008 میں، مجاہد صاحب لوگ رات کو گروپس میں نکلتے تھے، ڈکیتیاں ہوتی تھیں. آج الحمدللہ آپ اندرون سے رات کو گزرے، یہ بھی گزرتے ہیں، کوئی الحمدللہ پریشانی نہیں ہے. ایک مثالی لا اینڈ آرڈر سچویشن ہم نے صوبہ سندھ میں دی. سڑک تو اچھی ہوئی ہے نا؟ نہیں سڑکیں نہیں، دیکھیں کریڈٹ نہیں، ہائی ویز اچھی ہیں. 2008 سے 13 تک کراچی حیدرآباد بنا روڈ نہیں بنا. اچھا آج یہ 13 سے 18 کے دوران بنایا فیڈرل گورنمنٹ نے. شہرہ میئر بیرسٹر آپ نے دیکھا اور ہمارے سعودی صاحب ٹھیک ہے، ود آرگومنٹ گفتگو ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا اور میں ان کے تحریک انصاف والوں کی بات سنوں گا، مگر ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ہمارے شہریار مہر صاحب، آپ پرانے سیاسی گرانہ فنکشن مسلم لیگ، مرتضیٰ وہاب ہمارے ساتھ، ترجمان حکومت سندھ صلاح الدین اظہر، نصرت پٹھان نے بھی ہمیں جوائن کیا. میں چاہ رہا تھا یہاں آ کے ذرا کیونکہ تحریک انصاف کی بات بھی سننا چاہیے اور لیکن اسلام آباد میں تھی. جی بیرسٹر، اب میں ہیلتھ سیکٹر پہ آ جاؤں. سندھ گورنمنٹ نے جی NICVD ایجوکیشن پہ بھی آنا، ایجوکیشن بس اسی کا ذکر ہوتا ہے، دل کے مریضوں کا ہی ذکر ہوتا ہے. NICVD کی اگر آپ بات لیں تو NICVD کو جب ٹیک اوور کیا سندھ حکومت نے، کوئی 2012 کے لگ بھگ قریب ہمارے پاس ہی آیا، تو اس کا بجٹ تھا مجاہد صاحب کوئی 730 ملین روپے. آج الحمدللہ اس ادارے کا بجٹ 8.5 بلین روپے ہے، یعنی کہ 850 کروڑ روپے. اس ادارے نے کیا کیا؟ NICVD پہلے کراچی بیس تھا، اس کو ہم نے کراچی سے حیدرآباد، حیدرآباد سے ٹنڈو محمد خان، ٹنڈو محمد خان سے مٹھی، مٹھی سے نواب شاہ، نواب شاہ سے خیرپور، خیرپور سے سیون، سیون سے لاڑکانہ، لاڑکانہ سے سکھر. ہم نے اس کے سینٹرز کھلے جہاں پہ آج الحمدللہ سب کا فری آف کاسٹ علاج ہوتا ہے. اور یہ اتنا بہترین ادارہ ہے کہ صرف سندھ میں بسنے والوں کا علاج فری نہیں ہوتا، پورے 5 سے پیشنٹس وہاں پر آتے ہیں. ایک سکسیس سٹوری آپ کے سامنے ہے. کراچی شہر کے اندر ہم نے NICVD کے چیسٹ پین یونٹس قائم کیے جو کہ مین سینٹر کے علاوہ 9 اور جگہوں پہ قائم کر دیے گئے، وہ چل رہے ہیں، آپ کو نظر آتا ہے. اس کے علاوہ آپ آ جائیے کینسر کے اوپر.
بات بڑی کی جاتی ہے شوکت خانم کی. ہم نے جناح ہاسپٹل کے اندر جو ریوائول کینسر کا کام کیا ہے, جو کینسر انسٹیٹیوٹ فیسلٹی وہاں قائم کی, وہاں پہ سائبر نائف سرجری ہو رہی ہے, روبوٹک سرجری ہو رہی ہے, وہاں پر پی ٹی اسکین مشینز لگائی گئی. یہ تمام چیزیں سندھ حکومت کر رہی ہے, گراؤنڈ ریالٹی. آپ آ جائیے خیرپور ضلع کے اندر گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس لیور ٹرانسپلانٹ کا وہ کام کر رہا ہے فری آف کاسٹ تمام پاکستانیوں کے لیے. یہ آپ کے سامنے. آپ آ جائیے ہمارے یہاں ٹیررزم کے اتنے واقعات ہوتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کے پی سب سے زیادہ افیکٹڈ صوبہ تھا ٹیررزم کا. وہاں پر کیوریٹو سرجری فزیکل ڈسیبلٹیز کو ختم کرنے کے لیے کوئی ادارہ قائم نہیں کیا گیا. یہ سندھ حکومت نے کراچی کے اندر ڈاؤ ہاسپٹل کے اندر ایک ادارہ قائم کیا جہاں پر بچوں کے اگر لمز یا لوگوں کے کسی انسیڈنٹ میں لمز کٹ جائیں تو آرٹیفیشل لمز لگائے جاتے ہیں, اور ان کو آپ کیسے نارمل زندگی گزر بسر کرنے کے لیے انکریج کر سکتے ہیں. ابھی ایک ریسنٹ واقعہ ہائی لائٹ ہوا, اور اس میں اتنے کروڈلی رتھلیسلی ایک بچی کے ساتھ اسٹریٹ کرائم ہوا. پولیس والا اس کا ذمہ دار تھا, اسپتال نے اس کو دیکھا نہیں, کتنا وہ ہوا. اب آپ اس کے پولیس کے جو ہمارے آئی جی, مجھے نہیں پتہ نہیں کیا اس کو سسپینڈ کیا گیا یا کیا کیا گیا. تو اس طرح کے جو ہے اس سے پورا ایکسپوز ہو گئی نا. ابھی تک مخان 1 مہینہ ہو گیا ہے اس کیس کا نہیں ہوا. اس کا جواب پروٹیکشن دیا گیا. اسی طرح یہ کیا بات ہے کہ نیشنل اسپتال میں جائے تو جناب ایمبولینس اس کے ساتھ موجود نہیں تھی, کہ جی نہیں وہ پرائیویٹ اسپتال, آپ اس کو کہتے ہیں جناح اسپتال جاؤ, سرکاری اسپتال. تو یہ بھی تو اگر دیکھیں نا, بالکل آپ کے میں ان تمام باتیں اگر ہیلتھ کے سلسلے میں مان لوں, لیکن اس کیس نے آپ بتایا آپ کے صوبے, آپ کے شہر کو, پورے ملک میں بلکہ دنیا میں کتنی اس کی بالکل یہ بجا کرٹیسزم ہے, اور اس کو ہمیں فیس کرنی چاہیے. ایک خامی ہے, ایک سسٹم میں فلو ہے. یہ واقعہ ہوا 13 اگست کو سندھ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس نہیں تھی, کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی. جو تھوڑا بہت لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہوا ہے وہ کیئر ٹیکر کے زمانے میں ہوا ہے, نمبر 1. تو یہ چیک کر لیں تو 13 اگست کا واقعہ ہے. سندھ حکومت نے کیا کیا, جیسے ہی سندھ حکومت کے علم میں یہ واقعہ آیا تو ہم نے فوٹو کھنچوائی نہیں, ہم نے بڑے بڑے اعلانات نہیں کیا. ہم خاموشی سے اس بچی کی فیملی کے پاس گئے, چیف منسٹر صاحب ان کے پاس گئے اور ان سے پوچھا جی کہ بتائیے ہوا کیا اس دن آپ کے ساتھ. انہوں نے تمام اپنے ایشوز کو بتایا کہ پولیس نے کیا غلطی کی, ہسپتال نے کیا غلطی کی, ایمبولینس سروس کے اندر کیا غلطی تھی. ان تینوں ایشوز کو سندھ گورنمنٹ نے سمجھا, اس کے اوپر ان پرنسپل فیصلہ ہو چکا ہے. ایمبولینس سروس کے اوپر کام ہم نے سٹارٹ کر دیا. بہت جلد آپ خوشخبری سنیں گے کہ ہم ایمبولینس سروس سندھ گورنمنٹ کی سطح پہ سٹارٹ کریں, جو عملی طور پہ آپ کو سڑک پر نظر آئے گی. جو پرائیویٹ اسپتال نے علاج فراہم نہیں کیا اس کے اوپر نئی قانون سازی کی جا رہی ہے. جو پولیس نے اس کو مس ہینڈل کیا, یہ جو ڈکیت کو مارنے کے لیے وہ کراس فائر ہوا, اس کے لیے نئے آئی جی صاحب کو انسٹرکشن دے دی گئی ہیں کہ ایس او پیز بنائے جائیں کہ اس طرح کے اسالٹ رائفلز اس طریقے سے استعمال نہیں کیے جائیں گے, کیا طریقہ کار ہوگا. تمام چیزیں سندھ گورنمنٹ کر چکی ہے, لیکن ہم نے معذرت کے ساتھ دوسرے لوگوں کی طرح وہاں جا کے تصاویر نہیں کھنچوائیں. ہم نے اس کو سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ نہیں کیا. ہم نے خاموشی سے بحیثیت حکومت کام کیا کہ کس طریقے سے اس ایشو کو ایڈریس کر سکتے ہیں. شہریار میرا دوست ہے, میرا بھائی ہے. میں چاہوں گا اس ایشو کے اوپر پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے. آپ ہمیں سپورٹ کریں تاکہ ہم اس مسئلے کا حل کر سکیں, تاکہ فیوچر میں اس طرح کوئی واقعہ نہیں ہو. اوور آل میں بات کروں, اوور آل ایک بات ہے. لیکن آپ لوگ جو ہے نا, آپ لوگ بھی جو ہے نا, جو اپوزیشن, اب مراد یہ کہ آپ بھلے کہیں کہ محمد حسن بھائی نے کہا, آپ بھلے کہیں کہ حلیم کہہ گیا, جوائنٹ اپوزیشن ایک ہے نا, بہرحال اس کا لیڈر جو اپوزیشن ہے. یعنی مدد یہ کہ جو کچھ ابھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نان ایشوز کو, اور خیر وہ ٹھیک ہے ان کے وہ منسٹر صاحب نے معذرت کر لی, میں نے یہ دیکھا ہے کہ اپوزیشن زیادہ نان ایشوز پر اٹھاتی ہے. استحقاق کا مسئلہ جس میں شور ہو, خبریں بنے ہوں. ہماری ایک بڑی دوست عزیب ہے, وہ جوتا نکال لیتی ہیں اس لیے کہ کیمرے ان کی طرف آ جائیں. تو سوری ٹو سے مجھے بھی اتنا ہی ٹائم دیں. دیکھیں جو اچھی بات ہوگی میں اس کو اپریشیٹ کروں گا, ہم تنقید کرنے نہیں بیٹھے. جو انہوں نے بات کی, یہ ایشو جو ہوا کراچی والا, کرائم والا, ہم ان کے ساتھ ہیں. یہ جیسے کہیں وی آر ود دیم, اس پہ ہم نہیں کوئی سیاست کر رہے, وی آر سپورٹنگ دیم آن آل سچ ایشوز. بات یہ ہے کہ جو انہوں نے چیزیں گنوائی, NICVD, کینسر سینٹرز, آل دیٹ, یہ سندھ کا 5% ہے. 90 سے 95% سندھ میں آج بھی تباہی ہے. آپ کلیم کرتے ہیں آپ نے NICVD بنایا, ویری نائس. میں ڈاکٹر ندیم سے ملتا ہوں, ان کی ہیلپ بھی کرتا ہوں, ان سے پوچھتا بھی ہوں, سکھر میں, یہاں پہ, ہر جگہ. بٹ جو میرا بیسک ہیلتھ یونٹ ہے اس کا کیا ہوگا؟ میرے گاؤں والا ہر کوئی تو ہارٹ پیشنٹ نہیں ہے. سندھ میں ہیپیٹائٹس پروگرام اتنا زبردست چل رہا تھا, پچھلے سال 4 ارب روپے کی کرپشن, اس سال اسی طرح کی کرپشن, وہ اس کا کوئی ذکر ہی نہیں کہیں پہ کہ ہیپیٹائٹس پروگرام کیا ہوا ہے. سندھ میں اس وقت سب سے بڑی وبا ہیپیٹائٹس کی پھیلی ہوئی ہے. کوئی گاؤں, آپ کراچی سے نکلیں, کوئی گاؤں اٹھائیں جا کے, اگر آپ کو وہاں سے 10-20% پیشنٹس ہیپیٹائٹس کا نہ ملیں سندھ میں, اب میرا نام بدل دیجیے گا, میں ریزائن کر دوں گا اگر آپ کو ایسے نہ ملیں. ٹھیک ہے, یہ حالت ہے.
اس پہ کوئی توجہ نہیں صحیح طریقے سے. کرپشن وہ اپنی جگہ. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نان ایشوز کی بات کرتے ہیں اپنے اسمبلی میں. ہمارا مین ایشو رہا ہے کہ جی سندھ میں کرپشن ہے. یہ جو بات کر رہے ہیں یہ کیا 10 سال بعد کرنے کی چیزیں؟ 10 سال آپ نے حکومت کی, 11ویں سال آ کے آپ نے کہا کہ جی ہم نے NICVD کیا. یہ تو پہلے 6 مہینے سال میں کرنے والی چیزیں. یہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے, میری نہیں ہے, یہ کسی اسمبلی کی تقریر نہیں ہے. 30% آف بجٹ آف 2016-17 بنگل سندھ گورنمنٹ کا. AG's report finds largest irregularities in food department. 77 ارب روپے کی ایک صوبے کے ڈپارٹمنٹ میں. تو اس طرح کی یہ داستان بھری ہوئی ہے. مس یوز آف گورنمنٹ وہیکل, مسنگ ریکارڈز, کمپیوٹرائز کر رہے ہیں جی ٹیکس ریونیو ریکارڈ کو. کب سے ہو رہا ہے؟ 2008 میں مجھے یاد ہے آج کے ہمارے چیف منسٹر صاحب, میرے خیال سے ریونیو منسٹر تھے اس وقت, انہوں نے اناؤنس کیا تھا 2008-9 میں کہ ہم اس کو کمپیوٹرائز کر رہے ہیں ریکارڈ کو. 5 ارب روپے رکھے گئے ہیں اس کے لیے. پنجاب نے وہ 4 ارب میں کر بھی لیا, ہو بھی گیا. پنجاب کا ہم سے 2 گنا 3 گنا زیادہ ہوگا ریونیو ریکارڈ. انہوں نے 4 ارب میں کر دیا, وائنڈ اپ ہو گیا. ہمارا ابھی تک نہ وائنڈ اپ ہوا, 5 ارب ہم نے اس پہ رکھ دیے. ہم نے کہا جی ہریوں کو ٹریکٹر بانٹنے, 6 ارب روپے کی اسکیم لے کے آئے, سبسڈی آف ٹریکٹرز. آن گراؤنڈ کوئی ٹریکٹر آیا ہی نہیں, کتابوں میں کاغذوں میں 6 ارب کی سبسڈی چلی گئی. جی چلو دیکھیے میں آپ کے توسط سے دونوں حضرات سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ بالکل صحیح ہے کہ انہوں نے سندھ میں ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ میں توسیع کا پروگرام بنایا اور جگہ جگہ NICVD کے وہ لگ گئے ہاسپٹلز اور کریڈٹ جہاں جاتا ہے دینا چاہیے. لیکن ایجوکیشن آج بھی اس قدر سفاکی کا عالم ہے وہاں پہ کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کل کہا کہ مجھے فہرست دو کہ کتنی بھیس بکریاں بنی ہوئی ہیں, کہاں بنی ہوئی ہیں, کہاں اسکول خالی ہیں اور اساتذہ کی تنخواہیں کہاں جا رہی ہیں. اس کا جواب بھی ذرا دیں. اور پھر ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ عوام کو نظر آنا چاہیے کہ ان کے فلاح بہبود کے لیے کیا کیا جا رہا ہے. غربت کیسے دور ہوگی. سندھ کے اندرونی علاقوں میں آپ چلے جائیں, مفتی صاحب آپ صدق کے دل سے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا کیا واقعی لوگ اب تو مجھے جب دائیں بائیں دونوں سے مخالف ہوگی پھر تو مجھے ساتھ دینا پڑے گا. لیکن آپ سے شہریار صاحب یہ ہے کہ اپوزیشن اس کو کتنا چیک کرتی ہے, کتنا روکتی ہے, دونوں بتائیے گا. میں بریک پہ چلا جاتا پھر آتا ہوں. چیک کرتے ہیں. اب BISP غربت ختم کرنے کے لیے بنایا 32 ارب روپے کی کرپشن. یہ رپورٹ ہے AG کی. اچھا میں اسی کا جواب دوں. یہ BISP کہہ رہے ہیں نا, وہ وفاقی ادارہ ہے, وہ نون لیگ بالکل ہے وفاقی ادارہ, لیکن ادارے کا نام کیا ہے؟ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. نواز شریف یہ نام رکھے گا یا یہ رکھ لیں گے؟ کون چلا رہا ہے اس کو؟ وفاقی حکومت چلا رہی ہے اس کو. مجھے اگر ابھی جواب دے دوں صلاح الدین صاحب کی بات کا, تعلیم بہت اہم ہے نا. 5000 اسکول اب سیٹ اپ میں لا رہے ہیں. میں دونوں غلط ہو گیا. جی میں چاہتا ہوں صلاح الدین حیدر بھائی بیچ میں بیٹھتے, آپ ادھر بیٹھتے تاکہ ذرا یہ پھر تعلیم کے ساتھ اتنا اہم شعبہ ہے. بتائیں. میں بریک کر چلے جاتا ہوں, پھر میں حاضر ہوتا ہوں. ڈان نیوز میں مجاہد بریلوی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. مجھے تو یہاں اسکرین پر آواز لگاتے ہوئے دہائیاں ہو گئی, یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ بھائی بھر ایک ان سے کیا, ان کے پرانی جنریشن اور سیاستدانوں کی ان سے جو تعلق خاطر ہے وہ تو کہیں یہ ہوتا ہے کہ ذرا سا سافٹنیس آ جاتی ہے, کہیں ذرا زیادہ یعنی سوال کرتے ہوئے کچھ اونچا لہجہ ہو جاتا ہے. لیکن آپ کو علم ہے کہ یہاں کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ کسی کو یہ شکایت نہیں ہو کہ میں کسی کی ترجمانی کر رہا ہوں. لیکن تو میرے کہ میں ذرا سا تھوڑا سا اسلام آباد سے اور پوچھ لوں کہ ان کو بھی شکایت نہ ہو کہ جی آپ ادھر کا رخ نہیں پڑ رہا ہے. حالانکہ میں چاہ رہا تھا اگر یہاں ہوتی نصرت تو زیادہ بہتر رہتی تحریک انصاف سے. لیکن یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے ہیلتھ میں یہ کیا, لا اینڈ آرڈر میں یہ کیا, یہ سب کچھ آپ کو نظر آتا ہے یا آپ بھی باہر اب اسلام آباد سے سیدھے اپنے گھر چلے جاتی ہیں, نہیں نظر آتا ہے آپ کو سڑکوں پہ, گلیوں میں, سڑکوں پہ, میں تو اسلام آباد ابھی 1 مہینہ ہوا ہے. اسلام آباد تو میں ابھی آئی ہوں, 1 مہینہ ہوا ہے. ہیپاٹائٹس سی کا جو پروگرام شہریار بات کر رہے تھے, لاکھوں کا بجٹ ہم اسمبلی میں بیٹھ کے, میں 10 سال اسمبلی کی ممبر رہی ہوں, میں اپوزیشن میں تھی اور ہم پاس کرتے رہے ہیں, یہ سارے کچھ کرتے رہے. لیکن جب سال کے بعد پھر بجٹ آتا ہے تو پتہ ہوتا ہے کہ وہ پیسے لیپس ہو گئے, استعمال ہی نہیں ہوئے. اسکولوں کے پیسے استعمال نہیں ہوئے, ہاسپٹل کے پیسے استعمال نہیں ہوئے, میڈیسنز کے پیسے استعمال نہیں ہوئے, سب لیپس ہو کر واپس فائنانس ڈپارٹمنٹ میں آ جاتے ہیں. فائنانس ڈپارٹمنٹ کرپشن کی اتنی بڑی حد ہے
کہ اگر آپ وہاں پہ کام کرواتے ہیں تو اگر آپ MNA بھی ہیں, MPA بھی ہیں, کچھ بھی ہیں, پھر بھی آپ پیسے دے کر پھر آپ کا کوئی کام ہوتا ہے. کرپشن کی حالت یہ ہے کہ آپ وہاں پر اپنے ریونیو بورڈ میں جائیں, آپ وہاں مختار کر کے آفس میں جائیں, تپیدار کے آفس میں جائیں, آپ 1 روپے کے بغیر آپ وہاں پہ کوئی کام آپ کا نہیں ہوتا. یہ ساری چیزیں گڈ گورننس آپ کو کرنی چاہیے تھی. آپ کو اللہ نے تیسری دفعہ موقع دیا ہے. عدالتوں میں زیادہ وقت گزر رہا ہے, پھر آپ کو کہیں گے جی پرفارمنس کیسے دیں, ہماری قیادت کو چھوٹی بڑی کورٹوں میں بلایا جا رہا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام یہ جو کیسز ہیں زیادہ تر سیاسی بنیادوں پر ہیں یا آپ جی؟ میں کہتا ہوں جی کرپشن کا الزام ہے, آپ پچھلے 10 سال سے کرپشن کا الزام لگا رہے ہیں, آپ ثابت کریں. ہم کبھی آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ الزام نہ لگیں, ہم کہتے ہیں آپ تصدیق نہ کریں. آپ کے پاس ایویڈنس ہے, آپ نیب چلے گئے, آپ اینٹی کرپشن چلے جائیں, آپ کارروائی کریں. FIA کے پاس یہ شواہد تھے نا, 2014-2015 کی انکوائری تھی مجاہد صاحب, 2015 کی. 2018 میں الیکشن سے 1 مہینے پہلے یہ کارروائی کیوں سٹارٹ ہوئی؟ کیوں؟ کیونکہ اس کا مقصد جو تھا وہ پولیٹیکلی پاکستان پیپلز پارٹی کو ڈیمیج کرنا تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کھل کے الیکشن کیمپین نہ کر پائے, وہ اپنی بیل میں اور کورٹ کے پروسیس میں لگ جائے. اگر شواہد تھے بشیر میمن صاحب کے پاس, نجف مرزا صاحب کے پاس, FIA کے پاس, تو 2015 میں لے آتے نا. ہماری حکومت تو نہیں تھی, میاں نواز شریف کی گورنمنٹ تھی, ہم تو اپوزیشن میں بیٹھے تھے. انہوں نے نہیں کیا, ٹائم ویٹ کیا انہوں نے کہ جیسے الیکشن کا شیڈیول اناؤنس ہوگا تب آپ کیس کو سٹارٹ کریں گے. مطلب کیا اس کا مطلب یہ پولیٹیکل ریکٹیمائزیشن کی بات ہو رہی ہے. آپ بات کرتے ہیں انصاف کی حکومت تو نہیں تھی, آپ بات کرتے ہیں, چلیں اب آ گئی ہے تحریک انصاف کی حکومت. میں کہتا ہوں اب تحریک انصاف جو ہے وہ نگراں گورنمنٹ آپ نے بنائی اور نواز شریف نے مل کر بنائی وہ نگراں گورنمنٹ. دیکھیے تحریک انصاف کا تو کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اگر ہم لوگ باری باری بات کریں گے تو زیادہ اچھا ہوگا. میں آپ کی بات نہیں کاٹ رہا, آپ میری بات نہ کاٹیں. بالکل جی, میری گزارش صرف یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کبھی کوٹوں سے بھاگی نہیں ہے. ہم تو الحمدللہ چاہے وہ 1990 سے 93 کا دور ہو اپوزیشن کا, 96 سے 2008 کا دور ہو, ہم نے اس کو فیس کیا. یہ لوگ کچھ ثابت نہیں کر پائے. ٹھیک, صدر آصف علی زرداری کا ٹینیور ایز پریزیڈنٹ ستمبر 2013 میں ختم ہوتا ہے. اس کے بعد واپس وہ عدالتوں میں آ کے کھڑے ہو گئے. آپ کے سامنے کورٹس ہمارے کنٹرول میں نہیں تھے, انہی کورٹس نے ان کو عزت بری کیا. تو کہیں نہ کہیں تو نظر آتا ہے کہیں تو نظر آتا ہے کہ ایویڈنس نہیں ہے. شہریار یہ تو ہے نا کہ یہ بات کر رہا تھا کہ یہ کیسز بہرحال حقیقت ہے نا, بھٹو صاحب کا جوڈیشل مرڈر ہو یا بی کے زمانے کے کیس ہو جو شریفوں نے بنائے تھے, جو ان 10 سال میں آرگنائزڈ وے میں کرپشن ہوئی ہے نا, وہ اس طرح ہوئی ہے کہ آپ نے 2 جنریشنز کو کرپشن کے چکر میں لگا دیا ہے. اس وقت چپڑاسی سے لے کے ٹاپ باس آف دا آفس, جو بھی دفتر ہے, جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے, وہ ایسے سب انوالوڈ ہیں کہ آپ نے آرگنائز کر دیا ہے کرپشن کو. ایویڈنس یہ بتا رہا ہوں آپ کو, ایویڈنس نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو میرے پاس ہیں پوائنٹس. لو کاسٹ ہاؤسنگ بنائی گئی, بے نظیر بھٹو شہید لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم سندھ گورنمنٹ نے لانچ کی. پتہ نہیں کتنے گھر انہوں نے اناؤنس کیے, 8-9 اضلاع میں شروع ہوئی, 3 ارب روپے اس میں سے غائب ہو گئے. ڈائریکٹر جنرل اس کا نیب کے پاس بند پڑا ہوا ہے, اس وقت انکوائری چل رہی ہے. گھر کہاں پہ زمین پہ ہمیں نظر نہیں آ رہے, نہیں ہمیں وہ نظر دیکھیں وہ پیسے کہاں گئے. اچھا چلیں 10 سال سے لانچ ہے آپ نے گھر, آپ نے پتہ نہیں کتنے ہزاروں گھر اناؤنس کیے تھے, 50,000 گھر. اگر 10,000 بھی گھر کہیں بن گئے تو مجھے دکھا دیں. بھائی نیب میرے کنٹرول میں نہیں, نیب سزا دیں افسران کو, ان سیاستدانوں کو جنہوں نے پیسے کھائے. ایک ہمارا تھوڑا سا جوڈیشری سائیڈ یا نیب سائز اتنی زیادہ میسو میں آپ کو بتا رہا ہوں کرپشن ہوئی ہے کہ نیب کے پریویو سے چیزیں بیونڈ ہیں ہمارے ملک میں, خاص کر کے ہمارے صوبے میں. آج کل تو چیف صاحب جو ہے وہ میں بتاؤں, میں نے سکھر کا نیب آفس وزٹ کیا, میں سن لینا مجاہد بھائی, سکھر کا میں نے نیب آفس وزٹ کیا جب انوگریٹ ہو رہا تھا, نیا ایک ڈی جی وہاں پہ بٹھایا گیا, نیا آفس بنا, تو لوکل MPs MNAs ہمیں بھی انہوں نے بلایا تھا, ہم گئے سارے وہاں پہ. تو وہاں پہ میں نے جا کے ان سے 1-2 کیسز پوچھے کہ جی یہ تو میں نے ایز اے MPA 2012-13 میں اپلیکیشنز کی تھی, اریگیشن میں, ایجوکیشن میں, ان کا کیا ہوا کوئی پتہ تو چلے. ڈی جی نیب سکھر مجھے اس وقت کے کہتے ہیں کہ میرے پاس ہیں 5 IO اور کیسز ہیں 2000 سے اوپر صرف یہاں پہ. اب مجھے بتاؤ کہ میں ان کو کیسے ہینڈل کروں. نیب کو کون بھرتی کرے گا, نیب خود بھرتی کر کے خود آ جاتی ہے. سیاسی بنیادوں پر کیس نہیں بننے چاہیے, یہ تو ایک حقیقت ہے. وہ اپنا بجٹ بالکل صحیح ہے, لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جتنی کرپشن ہے, ہمارے جتنے ادارے ہیں, نیب ہو گیا, FIA ہو گیا, اینٹی کرپشن ہو گیا, ان کے پریویو سے بہت زیادہ ہے اور ان کے بس سے بہت اوپر ہے. کرپشن صرف اور صرف اپوزیشن کی تقاریر میں ہے, فیکچولی کچھ نہیں ہے. اینٹی کرپشن کے وزیر ہیں, اینٹی کرپشن کے ایڈوائزر ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ایز پر لا کیا یہ صحیح ہے
ہونا چاہیے ان کو اینٹی کرپشن کا ایڈوائزر پورے پاکستان میں ان کی کرپشن کون چیک کرے گا؟ گفتگو اس جگہ اس طرح ہو رہی ہے کہ مجھے بریک لینا مشکل ہو رہا ہے، لیکن چلتے ہیں ایک بریک کی جانب۔ ڈان نیوز میں مجاہد ولی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ارے ایک سوال نصرت سے اور لے لوں، نصرت کیونکہ بیچ میں کہہ رہے ہیں کیونکہ مجھے کنکلوڈ بھی کرانا، پھر سلو بھائی آپ کے پاس آتا ہوں۔ سلو بھائی، یہ جو ایک آپ یہ نہیں سمجھتی کہ جو پیپلز پارٹی کے خلاف ماضی میں بھٹو صاحب کے زمانے زیادہ تر بنیاد سیاسی کیسے پولیٹیکل بنیاد پہ نہیں بنتے، کیونکہ بعد میں وہ ثابت نہیں ہوتے، زرداری صاحب 5 سال صدر رہتے ہیں اور بعد میں بھی حکومت آتی ہے۔ جی نصرت، یہ 77 میں بھٹو صاحب کے ساتھ جو ہوا اور بی بی کے ساتھ جو یہ کیسز ہوئے وہ سیاسی بنیادوں پہ نواز شریف نے بنائے تھے اور ابھی بھی جو بنے ہوئے ہیں اس پہ، لیکن اگر یہ بے گناہ ہیں تو انہیں کورٹ چھوڑ دے گی، اگر یہ وانٹیڈ ہیں، انہوں نے کرپشن کی ہوئی ہے تو نیب اور کورٹیں اس دور میں تو کورٹیں بھی آزاد ہیں، نیب بھی آزاد ہے۔ آپ کو خود پتہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب خود ہی جا کے چھاپے مارتے پھرتے ہیں اور خود ہی چل رہے ہیں، اور نیب بھی بہت ایکٹیو ہے۔ تو اس میں تحریک انصاف کا کوئی بھی رول نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی نئے کیسز بنائے۔ یہ ان کے دوست تھے نواز شریف صاحب کی حکومت میں، انہوں نے 5 سالوں میں ایک دوستیاں رکھی ہوئی تھی کہ 4 سال تم حکومت کرنا، 4 سال میں کروں گا، تو اس میں ہم ایک دوسرے کو نہیں چھیڑیں گے۔ تو پھر نواز شریف نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا اور ان کے اوپر کیس بنا دیے۔ یہ تو بھی کوئی نواز شریف سے پوچھے جا کر کہ تم نے اپنے دوست کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، اگر اس حوالے سے، کیونکہ ماضی میں یہ تو ایکسیپٹ ہے نا کہ بھٹو صاحب کے زمانے سے 70 سے زیادہ تر لوگوں کے بارے میں ایک پرسیپشن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی قیادت مظلوم بھی بنتی ہے، بے نظیر یا اللہ یا رسول، بے نظیر بے قصور، کہ جناب سیاسی بنیادوں پر کیس بنتے ہیں اور بعد میں ایسا ہوتا بھی ہے، اور بعض ججز حضرات، اور آپ کو علم ہے کہ جسٹس قیوم والا معاملہ سنا گیا، سزا دو۔ آپ کہتے ہیں کیا آپ تو سینئر ججز بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو اتنے عرصے سے الزام لگ رہے ہیں، اور جی سلام علیکم بھائی، ایک جملے میں میں چاہتا ہوں کہ دیکھیے آپ کے پاس ابھی بھی جو معلومات کا اینٹی کرپشن ہے کہ ابھی انچارج ہے آپ، سندھ وہ تعلیمی اداروں میں جو زبوں حالی ہے اور جو بھینس بکریاں بندھی ہوئی ہیں، لوگوں کو تنخواہیں مفت جا رہی ہیں گھر بیٹھے، اور بہت سارے صحافی حضرات جو ہیں دیہاتوں میں وہ آئی ڈی کارڈ جرنلسٹوں کے لیے پھرتے ہیں، اپنا کام نہیں کرتے۔ ایک یہ بھی ہے، میں خود بھگت چکا اس کو، اور بہت سارے آئی ڈی کارڈ میں نے کیسر کیے تھے۔ لیکن ایک تو سوال یہ آپ سے مختصر جواب دیے گا تاکہ ہم بات کر سکیں۔ ایک چیز، دوسرے اینٹی کرپشن پہ سندھ کیوں اتنی زور دیتی ہے کہ نیب نہ آئے جی ہم اینٹی کرپشن کریں گے؟ نیب سارے ملک جا سکتا ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ اچھا ایک اور آپ بھی ضمنی سوال کریں تاکہ پھر میں کنکلوڈ کرا دوں۔ یہ میرا بھی انہیں کو جواب دینے دیں۔ تعلیم کے بارے میں اس بار انہوں نے بجٹ میں آپ کو صرف انفارم کر دوں 1 منٹ کے اندر، انہوں نے 2 چیزیں نئی میں نے دیکھی۔ انہوں نے رکھا ہے کہ 4560 اسکولوں کو ہم ریفربش کریں گے اور 2300 اسکولوں کو جو ہے ہم اپنے پریویو میں اٹھا رہے ہیں۔ تو میرا پوچھنے کا مقصد ہے کہ یہ پچھلے 10 سال ہم کیا کر رہے تھے جو 11ویں سال میں حکومت کے آ کے ہمیں یاد آیا کہ 4000 اسکول ہم ابھی اٹھا رہے ہیں۔ 2000 اسکول جاپان دوسری جنگ عظیم میں تباہ ہو گیا تھا، 10-15 سال میں کھڑا ہو گیا۔ کیوں کھڑا ہو گیا؟ کہ تعلیم پہ 8% خرچ کرتا ہے، ہمارے یہاں کیوں نہیں ہے؟ بیرسٹر کو آئے ہوئے ابھی 1.5 مہینہ ہوا، تمام سوالوں کے جواب 10-12 سال کے انہی سے لے لیں گے بھائی۔ ترجمان سندھ حکومت کے اور سندھ حکومت کا 11واں سال ہے۔ مراد علی شاہ صاحب دیکھیں، میں 70s سے جواب دینے کا بالکل میں صلاح الدین صاحب خود ایک زمانے میں مشیر انفارمیشن تھے، اطلاعات تھے، تو میں ذرا ان کے ڈومین سے ایک بات کر لوں۔ اینٹی کرپشن نے کیا کام کیا؟ ہم نے آتے پہلا کام یہ کیا، جو ایسے اخبارات جو کہ جینوئن نہیں تھے، جو ڈمی نیوز پیپرز تھے، ان کے خلاف کارروائی سٹارٹ کی اور 74 اخبارات کے اس کو لائسنس کو ہم نے منسوخ کیا۔ تو اینٹی کرپشن نے اس طریقے سے دوسری چیز جو کہتے ہیں کہ نیب کے مخالفت کیوں کرتے ہیں، دیکھیں جب 2010 میں 18ویں ترمیم آ گئی تو آپ نے سبجیکٹس کو ڈیوالو کر دیا صوبوں کو۔ جب آپ نے سبجیکٹس کو صوبوں پر ڈیوالو کر دیا تو اس کا مقصد کیا ہے کہ ان سبجیکٹس کے اوپر کنٹرول صوبوں کا ہے۔ اگر اس کی بہتری لانی ہے تو فیصلہ کون کرے گا؟ صوبے کریں گے۔ اگر اس کے اندر کوئی ایشو ہے کرپشن کا، بیڈ گورننس کا، ان ایفیشنسی کا، کس کا استحقاق ہے؟ وہ صوبے کا استحقاق ہے۔ آپ صوبے کو کہیں، وہ صوبہ اس کو امپروو کر کے دے گا۔ اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ نیب کے پاس بھی اگر کوئی شکایت آتی ہے تو صوبائی حکومت کو بتائے،
صوبائی ڈپارٹمنٹ کو بتائیں. میں بتاتا ہوں ابھی ہم نے بڑا کام ایک کیا ہوا ہے, آپ کے توسط سے سب کو بتا دوں کہ کراچی میں محمود آباد کی زمین تھی جس کے اوپر سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ لگنا تھا. ماضی کے ایک سٹی ناظم نے بڑے پاورفل سمجھتے تھے اپنے آپ کو, اس کو انہوں نے چائنا کٹنگ کر کے لوگوں کو بانٹ دیا. اینٹی کرپشن گھبرائی نہیں, ہم نے کارروائی سٹارٹ کی, ہم نے سمن کیا ہے. میں آپ کو شو کراتا ہوں جہاں جہاں کمپلین ہے کسی کے خلاف بھی ہو آپ بتائیے, وی ول ٹیک ایکشن. زیادہ اس لیے خوشی کہ بیرسٹر بیٹھے ہیں, اب کوئی اور اگر ہوتا نا کوئی سیال ویال تو پھر آپ کا جوش و خروش نکلتا ہے. اب میں اسکولوں پہ بھی آ جاؤں. نہیں اچھی بات ہے, بات صحیح ہے اگر پیپلز پارٹی وہاں پہ کوئی اچھا اسکولوں کے اندر جو ایشوز تھے تو اچھی بات ہے نا, اسکولوں کے اندر جو ایشوز تھے بالکل تھے, وہ ایگزسٹ کرتے تھے. سندھ گورنمنٹ نے بایو میٹرک کی پہلے اسکیم سٹارٹ کی تاکہ ہم گو اسکولز کو اور گوسٹ ٹیچرز کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں. ہم نے وہ اسکیم سٹارٹ کی, بڑا کرٹیسزم آیا, بڑے اساتذہ نے پروٹیسٹ کیا پریس کلب کے بعد, بٹ سندھ گورنمنٹ پیچھے نہیں ہٹی. آج الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بایو میٹرک کی جو اسکیم تھی وہ امپلیمنٹ ہو گئی ہے, وہ اسکولوں میں لگ گئی ہے, جس کے بعد ہم نے وہ جو گوسٹ ٹیچرز تھے ان کو فارغ کر دیا. جو گوسٹ اسکولز تھے ان کو ہم نے ختم. پہ کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوا. نہیں اسکول کے اساتذہ جو تھے, جو غلط اساتذہ تھے, انہوں نے بالکل پروٹیسٹ کیا تھا. ان کے پروٹیسٹ سامنے آپ کے جاب آرڈرز دیے ہوئے تھے, آپ کا ایجوکیشن منسٹر تھا جس نے وہ جاب آرڈر دیے تھے اور اس کے اگینسٹ مظہر کے دور میں آرڈر ملے تھے اور ان کو پھر جاب ان لوگوں نے جب ہے تو کیسے مان جائیں. مطلب نہ لیاقت جتوئی کے دور میں کوئی غلط کام ہوا, نہ ارباب غلام رحیم کے دور میں غلط کرے, کسی کے غلط میں نہیں ہوا. wrongs do not make a right. انہوں نے غلط کیا تو آپ بھی غلط کریں گے. جس نے بھی غلط کیا آپ اچھے لوگ ہیں, ہم تو غلط لوگ تھے. ہم جو اچھے کام کریں اس کو اپریشیٹ کریں. ہم نے بایو میٹرک کر کے دکھایا نا, ہم کر رہے ہیں, اس کو اپریشیٹ کریں. جو آپ کا اچھا کام ہے ہم اپریشیٹ ایک صرف چیز, ابھی بجٹ سپیچ ہوئی نا, ابھی بجٹ سپیچ ہوئی مجاہد صاحب, آپ ان 5 روز کا ریکارڈ اٹھائیے گا. اگر اپوزیشن نے کہیں پر کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کی ہو, انہوں نے صرف اور صرف سیاسی باتیں کی, اپنے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں نا. بجٹ یہ تو میں نے NICVD کو اپریشیٹ کیا ہے, سی ایم کے روڈوں کو چیزوں کو اپریشیٹ کیا ہے. چلیں تو اچھی چیزیں آگے سامنے, یہ تو لوگ سنیں آپ کہ دیکھیں اپوزیشن میں کہتا ہوں باقی اپوزیشن کے دوست جو ہیں وہ بھی شہریار مہر صاحب سے سیکھیں کہ اپوزیشن کیسے کی جاتی ہے. کتاب کو پڑھیں, بجٹ بک کو دیکھیں. کس طرح ممکن ہے کہ سندھ جیسے حساس صوبے میں, اور یہاں ایک اور بھی بڑا مسئلہ ہے جس کو ابھی دیکھیں نا, ذرا سا ایک بیان آ گیا, خان صاحب تو دے کے چلے گئے کہ افغانوں اور جو ہے وہ بنگالیوں کو شناختی کارڈ دیے جائیں. ایک نیا طوفان یہاں پر ایک چھوڑ کے چلے گئے. ابھی حکومت ہے اس پر ہاں کرتے ہیں تب مشکل, اور بہرحال بیچارے مظلوم خاص طور بنگالی بہاری لاکھوں پڑے ہوئے, نہ واپس بھی نہیں بھیج سکتے, کیسے بھیجیں. اور ایک اور بھی ایشو ہے, لیکن یہ اس وقت یہ ایک الگ موضوع ہے جس پر گفتگو کرنی چاہیے تھی. اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اور بڑے صبر و تحمل سے جواب دینے کی کوشش تو کی ہے ہمارے شاید اسمبلی میں بھی اگر اسی صبر و تحمل کا مظاہرہ ہو اور اسی طرح گفتگو ہو. نصرت پٹھان کا اسلام آباد میں, شہریار آپ کا سلمان بھائی تمہارے ساتھ ہیں, بیرسٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مجاہد ولی کو ڈان نیوز سے اجازت دیجیے.